بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ آج آپ حضرات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی حسنات تقسیم کی جائیں گی، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے باقاعدہ عالم دین کا کورس بھی کیا ہے، اور اس کے بعد پھر مفتی کا کورس بھی کیا جسے تخصص الفقہ الاسلامی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 سال آپ لوگوں نے جو روحانی تربیت حاصل کی ہے اور عاد و وظائف کیے ہیں، مختلف چلے ادا کیے ہیں، تو اس حوالے سے مشائخ کرام کی جانب سے جو مجھے اجازتیں ہیں، سندیں ہیں، خلافتیں ہیں، تو وہ بھی سال دوم کے فارغ ہونے والے طلبہ میں تقسیم کی جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ تصوف اور علم شریعت دونوں جدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زوال کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا تھا کہ جو علماء شریعت ہوتے تھے انہی کو آپ علیہ السلام نے علماء طریقت بھی بنایا، علماء تصوف بھی بنایا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ تو میری ایک عرصے سے خواہش تھی کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے، اور الحمدللہ گزشتہ یہ 3-4 سال سے یہ باقاعدہ طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ ہر کلاس کو روحانیت کی تربیت بھی کروائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس سلسلے میں کتابیں بھی آپ نے پڑھی ہیں۔ حضرت شیخ عطا اللہ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی الحکم العطائیہ کا مطالعہ آپ نے کیا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، اور اس کے علاوہ تربیتی نشستیں مختلف موقعوں پر ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ تربیت کا سلسلہ تو بہرحال جاری رہتا طویل عرصے تک، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ معاملات ایک دم سے نہیں کھلتے، روحانی معاملات، اور روحانی معاملات کے کھلنے میں ٹائم لگتا ہے، انسان پورا کا پورا تبدیل ہوتا ہے، اور اس کی بشریت یا اس کا نفس دب جاتا ہے، اور اس کی روح یا روحانیت اس کی بیدار ہو جاتی ہے۔ لیکن ابتدا کروانے کے بعد مشائخ اعظام کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو، شاگردوں کو خلافت وغیرہ دیا کرتے تھے، اور انہیں اس کام پہ لگا دیا کرتے تھے۔ جب ان کا ٹائم آتا تھا تو ان کا کشودہ کار ہو جاتا تھا، ان کے معاملہ کھل جاتے تھے۔ تو اسی نظریے کے مطابق میں نے بھی یہی سلسلہ شروع کیا، کیونکہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ دیکھیں کہ حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس میں سمجھتا ہوں 6 مہینے رہے ہوں گے، اور 6 مہینے میں آپ نے ان کو تعلیم علم دے کر اور خلافت دے کے دہلی بھیج دیا تھا۔ حالانکہ ابھی آپ کے معاملات چل رہے تھے، اور بڑی دقتیں بھی شروع میں آپ کو پیش آئیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنے وظائف کے پابند رہے، اپنے معاملات کے پابند رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سب کچھ کھول دیا۔ تو اسی نظریے کے مطابق میں نے بھی یہی ارادہ کیا، اور یہی شروع سے کرتا آ رہا ہوں کہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دی جائیں، اور اس حقیقت سے آشنا کر دیا جائے جو کہ انتہا میں آپ کو اپنے تجربے کے طور پہ حاصل ہوگی، جس کو ابتدا میں بطور علم کے پڑھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں آپ کو کشف النقاب عن سر لب الالباب میں نے پڑھائی، جو شیخ ابن عجیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ تو اسی امید پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسانید میں آپ کو دوں گا، اجازت خلافتیں وغیرہ بھی آپ کو دوں گا میں۔ بس یہ کہ اپنے کام کو جاری رکھیں، اور اپنا مقصود اصلی رب کائنات کی ذات کو رکھیں، تو اور اس کی جانب چلتے رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس کو وہ جلدی چاہے جلدی کھینچ لے، جس کو ایک قانون کے مطابق چاہے تو قانون کے مطابق کھینچے۔ 12 سال لگ جاتے ہیں عام طور پہ، محنت انسان کرے تو، لطائف پہ توجہ کرے،
تو بہرحال آپ اپنے علم دین کا کام جاری رکھیں اور یہ کام بھی جاری رکھیں، تو انشاءاللہ دونوں کے دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اور ہمارے خاص طور پہ شادی کے سلسلے میں تو طریقہ کار یہی ہوتا کہ کسی کو کسی کام سے، جس جائز کام میں انسان لگا ہوا ہے تو اس جائز کام سے نہیں ہٹایا جاتا، بلکہ اسی جائز کام میں رکھ کے ہی اس کو عیسیٰ علیہ اللہ کی تربیت دی جاتی ہے۔ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ عارف باللہ حیث ما کنت، تو جہاں پر بھی ہے وہاں پر ہے کہ اللہ کو پہچان۔ پھر باقاعدہ آپ نے وہ حکمت بھی پڑھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کسی کام سے نہیں ہٹایا، بلکہ علماء کو علم کی فضیلت دے کے اللہ تک پہنچایا، تاجروں کو تجارت کی فضیلت بتا کے پہنچایا، عبادت گزاروں کو عبادت کی فضیلت بیان کر کے وہاں تک پہنچایا، محنت کشوں کو محنت کی فضیلت بیان کر کے اللہ تک پہنچایا۔ تو یہ شاذلی طریق ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ سلسلے کو جاری کریں گے اور کام کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اگرچہ آپ مختلف پیران نظام کے مریدین ہیں تو ٹھیک ہے، جو شریعت کے مطابق اس کے بیعت جاری رکھیں اور جاری رہے اس کی بیعت، اس میں حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ کو اجازت دوں گا، لیکن سلسلہ جو چلے گا آپ سے تو وہ وہی چل سکتا ہے جس کی آپ کو اجازت و خلافت ہو۔ بیعت آپ اسی سلسلے میں کر سکتے ہیں جس میں آپ کو بیعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو میری طرف سے اجازت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن یہ کہ دوسرے سلسلے میں اگر بیعت کرنے تو اس کی جب تک اجازت خلافت نہیں ہوگی تب تک آپ بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیر کا سلسلہ چلائیں گے۔ سلسلہ وہی چلتا ہے جس نے آپ کو اجازت دی ہے، سمجھ رہے بات؟ ہاں۔ اور ویسے گفتگو تو بہت ہے، باتیں تو بہت ہے، لیکن ٹائم کافی ہمارا ضائع ہو گیا اس حوالے سے۔ اس سند دے دیں تینوں کی تینوں ایک ایک۔ تو اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا مختصر میں اپنی سندوں کا تعارف بھی کرا دوں۔ ویسے میں نے ان سندوں میں تمام نام نہیں لکھے ہیں، کچھ نام لکھے ہیں اور کچھ میرے پاس ریکارڈ ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مجھے موقع ملا تو باقاعدہ رسالے کی صورت میں باقاعدہ سند بناؤں گا، لیکن ابھی ٹائم نہیں تھا تو یہ میں نے بنائی ہے سندیں۔ دو تینوں میرے ہاتھ میں دو، ایک ایک دے دو۔ ہاں، تو اس حوالے میں الحمدللہ جو فقہ کی سند ہے وہ اس میں نے جو ذکر کیا ہے، ہمارے پاک و ہند کے مشہور بزرگ ہیں عبدالعلی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سند بہت یعنی معروف ہے، بہت اعلیٰ سند ہے، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے، یعنی فقہ حنفی کی اجازت، فتویٰ لکھنے کی اجازت جسے کہتے ہیں۔ تو وہ مجھے اجازت دی محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب نے، جو ابھی باقاعدہ حیات ہیں، اور انہیں اجازت دی تھی حافظ ملت عبدالعزیز محدث نے، اور انہیں اجازت دی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور انہیں اجازت دی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن۔ اس کے بعد سند معروف ہے۔ اسی طرح میں نے اس سند میں وہ پوری سند میں نے لکھ دی یہاں پر، جس میں صاحب دا اور بڑے بڑے بزرگان دین کے نام آتے ہیں، آپ دیکھیے گا۔ پھر مجھے اجازت دی فقہ حنفی کی کہ علامت الشام الملقب بابی حنیفۃ الثانی الشیخ عبد الرزاق بن حسن حلبی نے، انہوں نے اجازت دی اپنی، جو علامہ شامی تک 4 واسطوں پر پہنچتی ہے۔ اسی طرح علامت الشام محمد دیب بن احمد الکلاس دمشقی، یہ بھی ان کے معاصر ہیں، تو انہوں نے بھی مجھے اپنی سند سے اجازت دی، بھی 4 واسطوں سے علامہ شامی تک پہنچتی ہے، وہ میں نے ذکر کر دی وہ واسطے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ اور بھی مشائخ کرام سے فقہ حنفی کی اجازت ہے تو وہ میں نے ذکر نہیں کی۔ پھر اجازت القرآن اور احادیث نبویہ، اس میں بھی میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند تھی اس کو مقدم رکھا، جس کی اجازت دی مجھے شارح بخاری علامہ مفتی محمد شریف الامجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور انہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی، اور انہیں مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، مفتی اعظم ہند نے اجازت دی، اور انہیں
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے تک سند ہے۔ پھر اسی طرح حدیث کی اجازت سید محمد بن علوی المالکی الحسنی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے اجازت دی اپنے تمام اسانید کی، اور جو ان کی کتاب عقود اللؤلؤیہ بالاسانید العلویہ میں موجود ہے۔ اسی طرح مجھے حدیث و قرآن کی اجازت دی فضیلت الشیخ عبد الحادی الخرسہ دمشقی نے، اور وہ اپنے والد محمد الخرسہ دمشقی سے کرتے ہیں، اور یہ بھی ان کی پوری سند میرے پاس ہے جو ثبت الدرر الغالیہ فی روایت الاسانید دمشقیہ میں ہے۔ اسی طرح فضیلت الشیخ علامہ الشام الملقب ابی حنیفہ ثانی عبد الرزاق حلبی نے مجھے اجازت دی، شیخ دیو الکلاس نے مجھے حدیث کی اجازت دی، عبدالحکیم شیخ قادری صاحب نے اجازت دی تھی، اور اسی طرح اور بزرگان دین ہیں جن کے میں نے نام یہاں پہ نہیں لکھے ہیں، جو پاکستان کے بھی ہیں اور پاکستان سے باہر کے مشائخ بھی ہیں۔ وہ قلت کی وجہ سے، جگہ کم ہونے کی وجہ سے جلدی میں نے بنائی تھی سندیں۔ پھر تصوف میں الحمدللہ کئی مشائخ کرام کی اجازت و خلافتیں ہیں، جس میں سلاسل اولیاء الکبار میں شاذلیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی یعنی معروف سلسلے ہیں، قلندریہ، فردوسیہ ہے، حبشیہ ہے، مولویہ ہے، بہت یعنی بزرگوں کے سلاسل ہیں، تقریباً 52 سلسلے بنتے ہیں۔ ان سب کی اجازت و خلافت مجھے دی شیخ الکرام میں سے، خاص طور پر پاکستان میں سے میں نے ذکر کیا مرشدی یعنی ہادی السالکین قائد الواصلین القطب الفرد العارف شیخ ابو المعالی طارق احمد القادری شاذلی حکیم صاحب نے، انہوں نے تمام سلاسل اولیاء کی مجھے اجازت دی۔ اور اسی طرح شیخ عبد الحادی خرسہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دامت ظل العالی نے سلسلہ شاذلیہ کی، شاذلیہ یہ شیخ ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، جن کی کتاب کشف النقاب آپ نے دیکھی، ان کی اور بہت ساری کتابیں، اس کے علاوہ ان کی کتاب میں ایقاظ الہمم جو میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس میں سے، تو وہ ان کا بڑا اعلیٰ سلسلہ ہے یہ شاذلی سلسلے میں، تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح خطیب الجامع الامام اعظم ابی حنیفہ ببغداد دکتور عبد الغفور طہ القیسی الشہید البغدادی، یہ امام اعظم کی مسجد کے پیش امام تھے، اور اس دوران جنگ یہ شہید کیے گئے ہیں امریکن کی جانب سے، تو مجاہد تھے، جہاد کرتے تھے۔ اسی طرح مفتی محمد اشفاق قادری صاحب، اشفاق صاحب جو قادری چشتی ہے، انہوں نے اپنے سلسلوں کی اجازت دی۔ اسی طرح محمد عبدالحکیم شیخ قادری صاحب نے بھی اجازت دی اپنے تمام سلاسل کی، اور اسی طرح شام کے اور مشائخ نے، ابو ظبی کے ایک اور شیخ نے سلسلہ شاذلیہ کی اجازت دی، اور اسی طرح شیخ رجب الدیب یہ دمشق میں ہوتے ہیں، انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت دی، تو اور کئی سارے مشائخ کرام جن کی سندیں میرے پاس محفوظ ہیں، میں نے ذکر سب نہیں کیے ہیں اس کے اندر، تو یہ مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو یہ تمام کی تمام سندیں اجازت ہیں، مگر یہ ایک امانت ہے جو علماء کرام کا طریقہ کار رہا ہے کہ اپنے ماں باپ والوں کو جو اہل ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، یا تربیت کرنے کے بعد لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام کے تمام جو دوسرے سال میں فارغ ہو رہے ہیں ان کو اجازت دی جائیں گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کا طریقہ تھا اس کے مطابق آپ لوگ دینی تعلیمات کو پھیلائیں گے۔ لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے یہ روحانی علاج بھی ہوتا ہے، مگر یہ اصل نہیں ہے۔ اصل تو ان کی روحانی دل کی بیماریاں دور کرنی ہوتی ہیں، اور یہ جسمانی بیماری دور کرنے کا ایک بہانے ان کو بلایا جاتا ہے قریب۔ تو یہ طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا، سکھایا الحمدللہ، تو اس کو جاری کیجئے گا، اور یہ اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کیجئے گا، کیونکہ ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ علماء کرام کو لوگ آگے نہیں بڑھاتے ہیں، بلکہ اپنے ایسے مریدین کو آگے بڑھاتے ہیں جو زیادہ خوش آمدی ہو، زیادہ مال خرچ کرنے والا ہو، زیادہ پیسے دینے والا ہو، تو اس کو خلافت بھی دیتے ہیں، آگے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ علماء کرام کو پیچھے رکھتے ہیں،
ذرا کیا وجہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ الحمدللہ طریقہ نہیں ہے. ہمارا مقصد دین کی ترویج ہے، اشاعت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ، اور عقیدہ میرا یہ کہ ہم کسی کو خلافت و ایجاد دیتے ہیں تو ہماری عزت میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، اور کوئی اس سے کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے جو جاری کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اس کو جاری کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ جس کو تربیت کر دیں آپ، اول تو دیکھیں کہ عالم دین ہونا چاہیے، عالم دین ہی کو اجازت دیں، لیکن وہ بھی پہلے اس کو یہ جو چند وظائف جو آپ نے کیے ہیں، حزب البحر و دیگر چلے وظائف، زکاتیں ادا کی ہیں، ان کو پہلے زکاتیں وغیرہ ادا کروائیں، پھر دیکھیں اس میں صلاح پائی جاتی ہے تو پھر اس کو خلافت دیں، ورنہ ہر ایک کو نہ دیں. اور ایک عرصے تک دیکھ لیں، سال 2 سال اس کو اپنے سامنے گزاریں، جلد بازی نہ کریں. ہاں یہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات کریں، کیونکہ اس میں بہت سارے تجربے ایسے بھی ہو جائیں گے آپ لوگوں کو کہ آپ جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن وہ لوگوں سے چیٹنگ کرتا ہو، لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہو، اور دوسرے قسم کا فراڈ کرتا ہو، تو ایسے آدمی کو اجازت و خلافت نہ دیں، چاہے اپنا کتنے قریبی کیوں نہ ہوں. تصوف میں ہاں مجھے یاد آیا کہ سلسلہ رضویہ کی بھی مجھے اجازت و خلافت ہے الحمدللہ. تو ذکر میں نے چند ایک کیے جیسے میں نے ذکر کیا. تو اب چونکہ اجازت دی ہے، مشائخ کا طریقہ کار ہے کہ یا تو وہ اس کو براہ راست مرید کرتے ہیں، یا آلریڈی کسی کے مرید ہے تو ان سے پھر بیعت طلب لیتے ہیں یا بیعت برکت لیتے ہیں. تو آپ تمام حضرات بھی یہ بیعت کر لیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ تقسیم اسانید کا سلسلہ شروع کریں گے. تو جو قریب ہیں وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں، اور جو دور والے ہیں ان کے کمر پہ ہاتھ رکھ دیں. بڑے پیچھے والے کمر پہ ہاتھ رکھ دیں، بیٹھ جائیں، سب یہاں پہ ہاتھ نہ، کمر پہ ہاتھ رکھ دیں آرام سے، کیونکہ ہاں تھوڑا سا ادھر کو جاؤ بچہ کیمرے کے سامنے سے. ہاں آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے کر لو بیعت برکت سب کے سب، جو میں کہوں ایسا کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اے اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جو مجھے یاد ہیں، جنہیں میں بھول گیا، جو میں نے قصداً کیے، جو میں نے غلطی سے کیے. اے رب کریم ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے. اور میں ارادہ کرتا ہوں آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا. اے اللہ، تو مجھے میرے ارادے میں ثابت قدم رکھ. کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے آپ تمام حضرات کو میں نے آپ تمام حضرات کو خاندان قادریہ شاذلیہ ابوالعالیہ جہانگیریہ میں داخل سلسلہ کیا کہ آپ کو قبول ہے. میں نے آپ تمام حضرات کو خاندان قادریہ شاذلیہ جہانگیریہ میں داخل سلسلہ کیا آپ کو قبول ہے. میں نے آپ تمام حضرات کو خاندان قادریہ شاذلیہ جہانگیریہ ابوالعالیہ میں داخل بیت کیا کہ آپ کو قبول ہے. جزاکم اللہ کا سب کہیں اللہ 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 جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے رب کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور بروز قیامت حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہما کے مریدوں میں اٹھا. اے رب کریم تمام بزرگان دین کا جن کا فیض و برکات جن کا اس سلسلے میں ہمارے نام آتا ہے، رب کریم سب کے فیض و برکات سے ہمیں متمتع فرما.
اے رب کریم شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے خطاؤں و گناہوں کو معاف فرما۔ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ چلو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سندیں تقسیم کر دیتے ہیں، تو درمیان کا حصہ تھوڑا خالی کر دیجئے، اطراف میں آ جائیے تاکہ جو جو آتے جاتے ہیں انشاءاللہ ان کو سند دیتے جائیں۔ چلو تھوڑا اس طرف سے آئے گا، تھوڑا یہ جگہ چھوڑ دیں تاکہ وہ کیمرے کی طرف اس کا چہرہ ریکارڈ ہو جائے گا کیمرے میں۔ ایک ایک سند دے، تین سند دے دو ایک ایک آدمی کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح واپس ہو جائیں گے، نام لیتے رہیں۔ اچھا ایسے جو بھی سند لیتا ہے وہ رائٹ سائڈ سے آئے، تھوڑی جگہ یہاں سے خالی کر دیں، رائٹ سائڈ سے آگے، ہاں ادھر سے آئے، ہاں چلو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ امداد اللہ بن جگہ، ماشاءاللہ اللہ جزا خیر دے۔ محمد طاہر بن صادق حسین، طاہر بن صادق حسین، چلو ماشاءاللہ۔ حافظ سعد اللہ، حافظ سعد اللہ، ماشاءاللہ، چلو۔ محمد بلال بن اجاز، نام پکارتے جائیں، ماشاءاللہ، چلو اللہ قبول فرمائے۔ رضا المصطفیٰ، دیکھ کے محمد افتخار، ماشاءاللہ، کیمرے کو دیکھ کے ذرا، وعلیکم السلام، کیمرے کو دیکھ کے۔ محمد علی، محمد علی، محمد علی، محمد علی، محمد علی، نہیں ہے، رکھ لیں، غوث علی، ماشاءاللہ تعالیٰ اللہ محمد شمیم، چلو ماشاءاللہ، کیمرے کو دیکھیں۔ ساجد حسین، وعلیکم السلام، کیمرہ دیکھیں۔ حامد علی، ان کو بتا دیں جائیں کیمرے کی طرف بھی منہ کرتے جائیں، تاکہ محفوظ ہو جائے گا نا ریکارڈ میں۔ تھوڑی پیچھے سے لائٹ بھی چھوڑ دیں، اندھیرا ہو جائے گا۔ محمد رضوان، ماشاءاللہ، حضرت اللہ، محمد گلزار، آنکھ میں دینا آخر میں، کون ہے؟ محمد گلزار، ماشاءاللہ، محمد علی، پکڑو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد الکریم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غلام یاسین، اور چلو ٹھیک ہے، صاحب ولی تاج، ماشاءاللہ، محمد شہزاد، ماشاءاللہ، حافظ منیر احمد، محمد عارف، ماشاءاللہ، محمد سعید اختر، کیا عامر وحید،
السلام वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद फरमान, माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आसिफ जानजेब, महमूद अहमद, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद अकबर, माशाअल्लाह, अब्दुल रज़ाक, माशाअल्लाह, अल्लाह का खैर। मुमताज़ अली, माशाअल्लाह, मोहम्मद साजिद फजल, मोहम्मद सरफराज, माशाअल्लाह, मोहम्मद तारिक, मोहसिन अब्दुल्ला, माशाअल्लाह। आज आपका मुरीद हूँ तो चलो अल्लाह खैर करा इंशाअल्लाह। मोहम्मद इरफान, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, चलो माशाअल्लाह, अल्लाह खैर। शाजिब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तस्वीर नहीं आई थी जरा चलो माशाअल्लाह, अभी भी नहीं बनी, बन गई, चलो हो गए। थक्की में भी दे देंगे, थक्की देंगे सर, थक्की में। चलो इमरान, पहले बंद कर दो, अब इसको, ये हो गई है।